بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند دن پہلے ایک رافضی ذاکر کی گفتگو میری نظر سے گزری، جس میں وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پر اعتراض کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی صحیح مسلم میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما جناب عمر فاروق کے پاس گئے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم ابوبکر صدیق کو خائن سمجھتے تھے، غاصب سمجھتے تھے، مجھے بھی غاصب سمجھتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا ہاں ہم ایسے ہی سمجھتے تھے۔ تو صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ مولا علی اور حضرت عباس، حضرت ابوبکر عمر کو ظالم اور غاصب نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے۔ روایت کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خدمت میں آئے، مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ خلیفہ آگر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رأیتماہو کاذبن جھوٹا سمجھتے تھے، آثمن گنہگار سمجھتے تھے، غادرن یا خائنن دونوں لفظ موجود ہیں، اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خیانتکار سمجھتے تھے۔ کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے؟ اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رأیتمانی تم دونوں مجھے بھی کاذبن آثمن غادرن خائنا، تم دونوں مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، خیانتکار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو۔ کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت آپ کی بیان کر رہا ہوں، یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کذالک کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے، تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم، ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھو جی لکھا ہے رافضیوں کے مذہب کی بنیاد ہوتی ہے تقیہ پر۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ ہے کہ اوپر سے بات اور کرنا، اندر بات اور رکھنا، جس کو قرآن کی سینس میں منافقت کہا گیا ہے۔ حضرت صاحب نے، ذاکر صاحب نے منافقت یہی کی، ادھر ہی کی وہی۔ اب یہ میں بتاتا ہوں کیا، یہ میرے سامنے وہی صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم ہے، دارالسلام کی مطبوعہ ہے، اور اس کی حدیث نمبر 4577 ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں باغ فتح کا معاملہ سارا زمینیں مال فہ اس طرح رہا جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جناب مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب اگر آپ ہمیں یہ زمینیں دے دیں کہ کاشتکاری ہم کریں، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے کاشتکاری آپ کریں، اس میں جتنا حصہ آپ کو نبی علیہ السلام دیتے تھے، ابوبکر صدیق دیتے تھے، اتنا آپ کا، باقی جس طرح پہلے خرچ ہوتا تھا اسی طرح، اگر آپ نے اپنے حصے پہ کاشتکاری خود کرنی ہے تو کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دے دیا، لیکن دوران کاشتکاری کو اختلاف ہو گیا، حضرت جناب مولا علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، بڑوں میں ہو جاتا ہے، جب ان میں اختلاف ہو گیا لیکن اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس اختلاف کو بیان کرے۔ حضرت جناب مولا علی اور عباس جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اب آ کے انہوں نے کیا کہا، فقال عباس، حضرت عباس کہنے لگے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ رافضی کہتا ہے جی وہ تو سمجھتے تھے کہ ظالم ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں اے مومنوں کے امیر۔ حضرت عباس تو امیر المومنین کہیں اور رافضی ظالم کہے۔ اب بتاؤ آج ہم حضرت عباس کی مانیں یا اس رافضی کی مانیں؟ حضرت عباس فرماتے ہیں امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ یہ سخت بڑے الفاظ تھے جو حضرت عباس نے مولا علی کے لیے اس وقت استعمال فرمائے جناب فاروق اعظم کے سامنے۔ اب کل کو کوئی خارجی بندہ ان الفاظ کو بنیاد بنا کر مولا علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کاذب عاصم غادر یا خائن کہے تو کیا ہم اس کو یہ اجازت دیں گے؟ ہم کہیں گے یہ پکا بے ایمان ہے، کیونکہ اس کو کس نے اجازت دی ہے بات کرنے کی؟ بڑوں کی بات تھی ان میں ختم ہو گئی۔ عین اسی طرح ہم رافضیوں کو دوگلی پولیسی کر کے، عبارت کو توڑ مروڑ کے، آگے پیچھے کر کے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خیر اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ان کا جی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ قوم بھی کہنے لگی جی جناب آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، جس کی حکم سے زمین و آسمان قائم ہے۔ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقہ، کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری تو وراثت ہوتی ہی نہیں ہے۔ باغ فتح یا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر جناب عباس اور علی سے پوچھ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہماری تو وراثت ہوتی نہیں ہے؟ قالا نعم، وہ کہنے لگے جی جناب
ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ لو رافضیوں کے مذہب کی بنیادی باغ فدق ہے، لو یہ حضرت جناب علی اور حضرت عباس کی اس بات نے ان کے مذہب پہ گرینڈر چلا دیا، ذبح کر کے رکھ دیا ان کے مذہب کو۔ ذاکر صاحب یہ الفاظ بھی پڑھنے تھے، یہ کھا کیوں گئے آپ؟ اچھا وہ فرمایا کہ نہ ہم گواہی دیتے ہیں، نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، نبی جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ فقال عمر، حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، اللہ نے آپ کو اس کے ساتھ خاص کیا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی۔ فقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم اموال بنی النضیر فواللہ ما استأثر علیکم، نبی علیہ السلام کے دور میں ان کا اس طرح تصرفات رہے۔ پھر حضرت جناب آقا کریم علیہ السلام آپ کو اس کا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ منہ نفقتہ سنۃ، نبی علیہ السلام ایک سال کا نان و نفقہ کھانے پینے کا خرچ آپ کو دیتے، اور جو باقی بچ جاتا وہ آقا کریم علیہ السلام ثم یجعل ما بقی اسوۃ المال، باقی آقا کریم علیہ السلام سے بیت المال میں جمع کرتے۔ وہ میں پچھلے باغ فدق میں تفصیل سے بیان کر چکا کہ مدینہ طیبہ میں کنوؤں کا کھدنا یا دیگر فلاحی کاموں میں وہ سارے پیسے لگتے تھے اور ان کو سال کا وہ ملتا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اتعلمون ذالک، کیا تم اس بات کو جانتے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فرمانے لگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آقا کریم علیہ السلام فوت ہو گئے تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، خلیفہ ہوں۔ تو فجے تما، آپ دونوں آئے، حضرت عباس بھی آئے، مولا علی بھی آئے۔ حضرت عباس نے فرمایا جی میری نبی علیہ السلام کی وراثت میں سے میرا حصہ، اور جناب مولا علی نے فرمایا جی سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ایک بیٹی ہیں، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وہ پوری میں ڈیٹیل باغ فتح میں عرض کر چکا۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے آپ کو وہ حدیث سنائی اور آپ نے تصدیق کی کہ یہ حدیث سچی ہے، اسی طرح ہے؟ ان کا جی بالکل۔ اب آگے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں فرأیتماہ، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کاذباً، صدیق اکبر جھوٹے تھے، عاصماً غادراً خائناً، انہوں نے خیانت کی؟ واللہ یعلم، یہ الفاظ آگے کیوں کھا گئے؟ تقیہ کر دیا، اپنے مذہب کی منافقت حدیث رسول میں جھاڑ دی ذاکر صاحب نے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انہ لصادق، ابو بکر سچے تھے، بارن، نیکوں کے امام تھے، راشدن، ہدایت کاروں کے ہدایت دینے والوں کے ستارے تھے، تابع للحق، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فرماتے انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کا جانشین ہوں، وولی ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کا جانشین بھی ہوں۔ فرأیتمانی کاذبا عاصما غادرا خائنا، کیا تم مجھے گناہ گار اور خیانت کرنے والا ظالم سمجھتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے میں سچا ہوں، حق کی پیروی کرنے والا ہوں، کیا ایسے ہی ہے؟ حضرت علی اور عباس فرماتے ہیں قالا نعم، جی ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نبی بھی سچے، ابو بکر صدیق بھی سچے، فاروق اعظم آپ بھی سچے۔ بات یہ تھی، ذاکر کہتے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ آپ بھی غدار ہیں، ابو بکر صدیق بھی غدار ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کو بندہ دھوکہ کرے بھی، اور چونکہ بھئی یہ بات بالکل کو غصے گلے والی نہیں ہے، جو ذاکر بیان کر اس کو پتہ تھا، آگے جو قوم بیٹھی ان کو کیا پتہ، ان کو تو یہ کہہ دوں خیمے کے پیچھے سے آواز آئی کہ زمین خیمے کے پیچھے سے 7 آسمان بن گئے، انہوں نے اس پہ بھی واہ واہ کر دینا ہے۔ آج تک انہوں نے توجہ کس بات پہ کی ہے؟ وہ آج تک ان کی کوئی بات چلے چھوڑے، باقی لمبی کلام کیا کرنی اس کے اوپر، ان کو تو خیمے کے پیچھے سے آواز آئے وہ ان کا ایمان بن جاتا ہے۔ آگے سے بس اس نے یہ سنا دی، کسی ایک کو بھی آگے سننے والوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہم جا کے حدیث پڑھ لیں، دیکھ لیں کچھ لکھا بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے واہ واہ کر دی۔ ذاکر صاحب نے امام حسین کے نام کا 25 لاکھ روپیہ جیب میں ڈالا اور گھر کو تشریف لے گئے حضرت رسول اللہ کی حدیثوں میں ہیرا پھیری کر کے، کہتے ہیں تقیہ تو ایمان ہے، واقعی یہ منافقت آپ کا ایمان ہے، لیکن اس منافقت کو پردہ چاک کرنے کے لیے داتا علی حجویری کے غلام سدا زندہ رہیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آگے کر کے فرمایا کہ آپ اس کے اندر اختلاف نہ کریں، اس طرح کا معاملہ رکھیں جس طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ یہ حدیث تھی کہ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کی عدالت اور ان کی صداقت اور ان کی ہدایت کی گواہی حضرت علی اور عباس نے دی، اور ذاکر صاحب نے اس کو الٹ کر کے مطلب ہی اور بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ پاک شریروں کے شر سے، بد عقیدہ کی بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا